سارے پاکستانیوں کو کال دے رہا ہوں, بلکہ میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو جو اس ملک میں آزادی چاہتے ہیں, اپنے سب نے تیاری کرنی, آج سے شروع کرنی ہے. آپ نے میری کال کی انتظار کرنی ہے جب میں آپ سب کو اسلام آباد بلاؤں گا. ارے یہ مخالف سمجھتے ہیں کہ جی منار پاکستان کے بعد کیا ہوگا. کان کھول کے سن لو کہ اصل پارٹی تو اب شروع ہوئی ہے. تب تک جدوجہد کریں گے جب تک الیکشن اناؤنس نہیں ہوتے. اس سلیکٹڈ امپورٹڈ حکومت کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. ایک ہی طریقہ, جن سے بھی غلطی ہو گئی, ایک ہی طریقہ ہے غلطی ٹھیک کرنے کا, فوری الیکشن کرواؤ. عمران خان کا ایک بار پھر اسلام آباد میں پڑاؤ کا پلان, کال کا انتظار کریں, جلد اسلام آباد بلاؤں گا. عام انتخابات کے شیڈیول کے اعلان تک جدوجہد جاری رہے گی. جن سے بھی غلطی ہوئی اسے سدھارنے کا واحد طریقہ الیکشن ہے. کوئی تصادم نہیں چاہتا. شہباز حکومت تسلیم ہے, نہ دھمکیاں میں اس خط پر اس کا کمیشن قبول. دھاندلی کی طرح اس معاملے کی بھی کھلی سماعت مانیں گے. میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے, باہر نہیں بھاگوں گا. تحریک ختم ہونے کی باتیں کرنے والے سن لیں, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. عمران خان کا جلسے سے خطاب. مینار پاکستان جلسے سے خطاب. عمران خان کی شہباز شریف, نواز شریف, آصف زرداری اور فضل الرحمان پر کڑی تنقید. 3 اسٹوجز کے ساتھ مل کر سازش کی گئی. 30 سال سے ملک لوٹنے والوں کو قوم پر مسلط کر دیا گیا. جب تک زندہ ہوں ان کا مقابلہ کروں گا, کپتان کی للکار. عمران خان کی چیف الیکشن کمشنر پر بھی تنقید. تمام فیصلے ہمارے خلاف آ رہے ہیں, ان کو نون لیگ کا کوئی عہدہ دے دیں. پی ٹی آئی چیئرمین کی پیپلز پارٹی اور نون لیگی کارکنوں سے بھی ساتھ دینے کی اپیل. میرے پہ آج الزام لگایا جا رہا ہے کہ جناب توشہ خانہ سے اس نے کوئی چیزیں لی. جو بھی تحفہ ملتا ہے پرائم منسٹر اور ان کے وزیروں کو, جو بھی تحفہ ملتا ہے وہ توشہ خانہ میں جاتا ہے. ان کے زمانے میں جب توشہ خانہ میں پریزنٹ جاتا تھا تو یہ 15% پیسے دے کے جو حکومت کو جاتی تھی وہ خرید سکتے تھے. ہم آئے, ہم نے 50% رکھا, 50% حکومت کو جاتا تھا, اور جو بھی ہم خریدنا چاہیں ہم خرید سکتے تھے. جو بھی میں نے خریدی سب ریکارڈ کے اوپر ہے, سب قانون کے اندر ہے کہ میں نے ان پیسوں سے جو میرے گھر کے نیچے سڑکیں جو عام لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتی تھی وہ توشہ خانہ کے پیسے سے سڑک ٹھیک کی. گزشتہ اتوار میں وزیر اعظم اور وزراء کو ملنے والے تحفے 15% ادائیگی کر کے خرید لیے جاتے تھے. ہماری حکومت نے 50% رقم دی. میں نے توشہ خانہ کے پیسوں سے سڑکیں ٹھیک کی. پروپیگنڈا کرنے والوں کو چیلنج کرتا ہوں, اپنی ذات پر مجھ سے کم پیسہ کسی پرائم منسٹر نے خرچ نہیں کیا. عمران خان کا دعویٰ. معیشت تباہ کر کے میر جعفر نیازی نے پاکستان کے خلاف سازش کی. حکومت بدلتے ہی امپورٹڈ وزیر اور مشیر واپس ایکسپورٹ ہونا شروع ہو گئے. غلطی ٹھیک ہو گئی, اب ذہنی علاج کی ضرورت ہے. عمران خان کا سرکاری خرچ پر علاج کرانے کو تیار ہوں. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا رد عمل. پہلی مرتبہ عدالتوں نے آئین کے مطابق فیصلہ دیا. اسٹیبلشمنٹ نے بھی نیوٹرل کا کردار ادا کیا. عمران خان کی خواہش ہے دونوں کو ان کی مدد کے لیے گھسیٹا جائے. 2019 میں عمران خان کی آمدن میں 5800% اضافہ ہوا. امریکی خط کا چورن بے نقاب ہو رہا ہے. رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی. دیار غیر میں ملک کی سیاست کے فیصلے. لندن میں بلاول بھٹو زرداری کی نواز شریف سے ملاقات. شیری رحمان, نوید قمر اور قمر زمان قائدہ کی بھی شرکت. صدر مملکت, چیئرمین سینٹ اور گورنر پنجاب کے عہدوں کے حوالے سے مشاورت. ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال. اس بندے سے جان چھڑانی تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ چیلنج بھی اپنی جگہ پر ہے. اور لیکن پاکستان کو اس بمر سے ہم نے نکالنا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان کا بدترین سیاہ ترین اگر کوئی دور گزرا ہے تو یہ دور ہے, یہ جو 4.25 سال کا عمران خان کا دور ہے.
عالمی سازش کی باتیں جھوٹ، گزرے ہوئے 4.25 سال ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دور، ہر چیز پر یو ٹرن لیا گیا، عمران خان سے نجات پر شکر ادا کرنا چاہیے، جانے والوں نے ملک کی معیشت تباہ کر دی، بحالی بہت بڑا چیلنج ہے، مسائل کے حل کے لیے تمام اتحادیوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا، نواز شریف کی نیوز کانفرنس۔ وہ سلیکٹڈ راج کو ہم سب پہ مسلط کیا گیا، جس کی ارادہ تھا کہ آپ کا آزادی چھیننا تھا، میرا آزادی چھیننا۔ اس سلیکٹڈ راج کو ختم کیا ہے، یہ بھی ایک تاریخی کام ہے، مگر جو نقصان ہمارا معیشت کے ساتھ اس نے کر دیا وہ تو اس نے کر لیا، ہم نے اس کا علاج نکالا۔ ملک پر غیر جمہوری شخص مسلط تھا، ہم نے پارلیمنٹ میں جمہوری طریقے سے شکست دی، کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی، ہم آزاد خارجہ پالیسی کی جانب بڑھ رہے ہیں، مل کر مسائل حل کریں گے، بلاول بھٹو زرداری پرعزم۔ مفتاح اسماعیل کا امریکہ جاتے ہوئے لندن میں مختصر قیام، نواز شریف سے ملاقات، سیاسی اور معاشی صورتحال پر بات چیت، اسحاق ڈار بھی موجود تھے، عمران حکومت نے اپنے دور میں 20,000 ارب کا ریکارڈ قرضہ لیا، معاشی صورتحال کی بہتری بڑا چیلنج، مشکل فیصلے کرنا ہوں گے، وزیر خزانہ کی میڈیا ٹاک۔ عمران خان صاحب مہنگائی لے کر آ گئے ہیں پاکستان میں، جو عمران خان نے معاشی بدحالی پھیلی ہے، میاں صاحب بڑی تشویش کا اظہار کر رہے تھے اس پہ، کتنا قرض اٹھا لیا عمران خان نے، 80% پاکستان میں جو اٹھایا گیا تھا اس کا اٹھایا گیا۔ میاں صاحب نے مجھے ابھی بھی ہدایت دی ہے کہ آپ نے عوام کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا، تو انشاءاللہ عوام کے اوپر بوجھ ڈالے بغیر جس خوش اسلوبی سے ہم کر سکیں گے IMF سے ایگریمنٹ کریں گے۔ جو آدمی 25,000 ارب پہ آیا ہو اور 42,000 ارب پہ چھوڑ کے گیا، اس نے قرض بڑھایا، ایک پیسہ واپس نہیں کیا۔ اڑن کھٹولے پر 98 کروڑ کے جھولے، PTI دورہ حکومت میں پرائم منسٹر آفس کے ہیلی کاپٹر کے اخراجات سامنے آ گئے، یومیہ اوسطاً 8 لاکھ کا خرچہ، دفتر سے بنی گالا کا فاصلہ 15 کلومیٹر، عمران خان نے بطور وزیر اعظم آنے جانے پر 47 کروڑ روپے خرچ کر ڈالے، تفصیلات جاری، سائیکل کی باتیں کرنے والے ہیلی کاپٹر پر آفس آتے تھے، 1 گھنٹے کی پرواز 2,75,000 میں پڑتی تھی، مریم اورنگزیب کی تنقید۔ جو بڑے باتیں کرتے تھے کہ ہم نے سائیکل پہ آنا ہے پرائم منسٹر ہاؤس اور جانا بھی سائیکل پہ ہے، وہ ہیلی کاپٹر پہ آتے رہے پرائم منسٹر ہاؤس 4 سال، جس کی مد میں 98 کروڑ روپیہ پاکستان کے سرکاری خرچہ ہوا۔ میرا تحفہ میری مرضی نہیں، یہ پاکستان کے وزیر اعظم کا تحفہ تھا، مانا کہ آپ سلیکٹ ہو کر مسلط ہو کر کرسی پر آئے تھے، یہ تحفہ ضرور تھا لیکن آپ کی دکان نہیں تھی۔ طور وزیر اعظم جو ان کو تحفے ملے تھے ان کو انہوں نے کم ویلیو پہ لیا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو 4 گنا قیمتوں پر بازاروں میں بیچا۔ جتنا توشہ خانہ سے کمایا ہے وہ ان کی پوری زندگی کی انکم میں کبھی اتنا اضافہ نہیں ہوا۔ انہوں نے تو وزیر اعظم کی کرسی کو کاروبار کی کرسی بنایا ہوا۔ عمران خان نے وزیر اعظم کی کرسی کو کاروبار بنا رکھا تھا، انہوں نے 58 تحائف بیچ کر توشہ خانہ سے جتنا پیسہ کمایا پوری زندگی میں نہیں کمایا، 4 کروڑ کی گھڑی لے کر 18 کروڑ میں فروخت کی گئی، میرا تحفہ میری مرضی نہیں چلے گی، PTI چیئرمین منی ٹریل دے، مریم اورنگزیب کا مطالبہ، ہمیں امپورٹڈ کہنے والوں کے اپنے امپورٹڈ مشیر جہاں سے آئے تھے وہیں بھاگ گئے، وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس۔ وزیر اعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا، دوپہر 2 بجے شیڈول میٹنگ میں وفاقی وزراء اور تینوں سروسز چیف بھی شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کا پہلا دورہ وزیرستان، میران شاہ پہنچنے پر آرمی چیف نے استقبال کیا، سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ بھی دی گئی، شہباز شریف کی یادگار شہداء پر حاضری، قبائلی مائدین سے بھی ملاقات، دہشت گرد ملک بھر میں عوام اور ریاستی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہے ہیں، مسلح افواج کی دلیرانہ کوششوں نے امن کے دشمنوں کو ناکام بنایا، وزیر اعظم پہ خراج تحسین۔ پھر اور جتنا تحفہ میں آپ کے حوالے کر رہا
وزیر اعظم کا وزیرستان کا دورہ، میران شاہ میں جدید یونیورسٹی، میڈیکل کالج اور دانش اسکول کے قیام کا اعلان، علاقے کے عوام کے لیے تمام سہولیات سے آراستہ موبائل اسپتال بھی فراہم کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ میں توسیع، 3 وزراء اور 1 وزیر مملکت آج حلف اٹھائیں گے۔ نون لیگ کے جاوید لطیف، BNP مینگل کے آغا حسن بلوچ اور ہاشم نوتزئی شامل۔ چودھری شجاعت کے صاحبزادے چودھری صالح حسین بھی وفاقی وزیر کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے۔ سال نون لیگ اپنی قباحتوں کے باوجود پورے کر گئی، 5 سال پیپلز پارٹی اپنی کرپشن کے باوجود پورے کر گئی۔ کیا 5 سال کی مدت پوری کرنی عمران کا حق تھا کہ نہیں تھا؟ آج فیصلہ کر کے جانا ہے کہ پاکستان کے مستقبل کے فیصلے اسلام آباد میں ہوں گے یا واشنگٹن میں ہوں گے۔ عوام نے عمران خان کو 5 سال کا مینڈیٹ دیا جسے پورا نہیں ہونے دیا گیا۔ مدت پوری کرنا ہمارا حق تھا لیکن ضمیر بک گئے، بولیاں لگ گئیں۔ ہم کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ قوم فیصلہ کرے غلامی قبول ہے یا آزاد بن کر رہنا ہے۔ شامی ملک قریشی کا خطاب۔ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، ساری دنیا سن لے، اگر عمران خان کا بال بیکا ہوا تو پاکستان میں خانہ جنگی ہو جائے گی۔ یہ عمران خان کے خلاف جو انٹرنیشنل ایجنڈا بنا ہے، کیونکہ دنیا میں عمران خان کو لوگ پوچھ رہے تھے، امریکہ میں عمران خان کے لیے مظاہرہ ہوا، فرانس میں ہوا، جرمنی میں ہوا، بیلجیم میں ہوا، UK میں ہوا۔ حکومتی اتحاد میں 13 جیب تراش پارٹیاں شامل، جس نے کبھی غسل خانہ نہیں بنایا اسے وزیر مواصلات بنا دیا گیا۔ بلاول بھٹو آصف زرداری کو صدر بنوانے کے لیے لندن گئے ہیں۔ موجودہ سرکار 15 سے 20 روز کی مہمان ہے۔ عمران خان بھرپور طریقے سے واپس آئیں گے، شیخ رشید کا جلسے سے خطاب۔ قوم نے فیصلہ کر لیا، سر جھکا کر زندگی نہیں گزارے گی، اسد عمر کے للکار۔ ملک میں نئے الیکشن کا اعلان کروا کر رہیں گے، فواد چوہدری کی گرج برس۔ کپتان کو حکومت سے نکال لیا، دلوں سے کیسے نکالو گے؟ فاروق حبیب کا سوال۔ چوروں نے اکٹھے ہو کر کابینہ بنا لی، یاسمین راشد۔ قومی غیرت اور خودداری کے خلاف ہر سازش کا مقابلہ کریں گے، مراد سعید پرعزم۔ آرٹیکل 63 کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس کی سماعت۔ لازمی نہیں کہ پارٹی سے وفا نہ کرنے والا بے ایمان ہو، اصل حلف وہ ہے جو بطور رکن اسمبلی اٹھایا جاتا ہے۔ آرٹیکل 63 کے تحت ممبر ڈی سیٹ ہوتا ہے، نااہل نہیں۔ رضا ربانی کے دلائل۔ فوجی عدالتوں کے حق میں ووٹ دے کر آپ رو پڑے تھے، اگر مستعفی ہو جاتے تو کیا خیانت ہوتی؟ جسٹس منیب اختر کا استفسار۔ استعفیٰ دینے کے لیے اخلاقی جرت نہیں تھی، PP رہنما کا جواب۔ سپریم کورٹ آئین کی بالادستی کے لیے کھڑی ہے، جب تک آئین کو ماننے والے موجود ہیں تنقید سے فرق نہیں پڑتا۔ عدالت کے دروازے ناقدین کے لیے بھی کھلے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ قربانیاں دیں اور اداروں کے ساتھ کھڑی رہی، قربانیاں دینے والوں کا بہت احترام کرتے ہیں۔ آرٹیکل 63(1) کی تشریح سے متعلق صدارتی آرڈیننس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس۔ پنجاب کے 17 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات روکنے کے لیے حکم امتناع جاری۔ الیکشن آرڈیننس 2021 کے خلاف درخواست پر لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کا بڑا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو نوٹس جاری، 27 اپریل کو جواب طلب۔ سندھ کابینہ میں بھی تبدیلیاں، شرجیل میمن کو صوبائی وزیر بنانے کا نوٹیفیکیشن جاری، آج حلف اٹھائیں گے۔ وزیر ٹرانسپورٹ اویس قادر شاہ سے قلمدان واپس لے لیا گیا۔ سندھ کے گاؤں میہڑ میں آتشزدگی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش، شہباز شریف کا واقعے پر اظہار افسوس۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو مکمل تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم،
متاثرین کے لیے 1 کروڑ روپے امداد کا بھی اعلان۔ نائجیرین چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا دورہ پاکستان، صدر مملکت عارف علوی اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا سے الگ الگ ملاقاتیں، باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ پاکستان میں تعینات جاپانی سفیر کی پاک فضائیہ کے سربراہ سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور پیشہ ورانہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔